بیوی ام البنین آپ کو
عنایت فرما پروردگار، ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہم بقیع میں ام البنین کی مزار کو تعمیر ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق خالق الاسباح دیان الدین رب العالمین، الذي بعد فلا يرى وكرم شهيد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لا تمسسه نور على نور. صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. مجبوری یہ کہ میرے دوستو آیت طویل تھی، آدھی آیت پڑھ نہیں سکتے، مجھے پوری آیت میں یہ سورہ نور کی آیت ہے، صرف 3 لفظ لینے ہیں، پہلا، بیچلا، بیچ والا اور آخری. پہلا جو ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا تو سارے آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق سے مراد دل یا سینہ ہے، اور ایک تشریح میں آج ہی دیکھا کہ طاق سے مراد یعنی کینڈل ہولڈر سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کیونکہ بیوی ایک طاق کے مانند ہے، 14 ستاروں کے درمیان فاطمہ زہرا ہے. تو ایک طاق کے مراد دل یا سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ یعنی طرح کی تشریح کی گئی ہے، جس میں ایک روشن چراغ یعنی علم شریعت یا توحید ہے. اتنی حسین آیت کہ اس کے برابر کی دوسری کوئی آیت اتنی حسین نظر نہیں آتی. عجیب آیت ہے، کیا حسن ہے اس میں ظاہری اور معنوی. لیکن اس میں بس ایک چیز ہے کہ اللہ نور ہے، خدا نور ہے. اور جو اس میں لفظ مشکات ہے، جیسے میں نے بتایا، مشکات کہتے ہیں ایک سٹینڈ کو جس پر چراغ رکھا جائے، یا چراغ دان یا کینڈل ہولڈر کہتے ہیں. لفظ مشکات کے کئی مفہوم، کئی معنی ہیں، لیکن اس کے ایک معنی ہمارا دل ہے. اگر ہمارا دل ہے تو ولایت علی ہوگا تو روشن ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. مختصر وقت میں پورا کروں گا اپنے موضوع کو. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دل میں کوئی روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی چراغ جلتا ہے یا نہیں؟ دیکھو میرے عزیزو، سورج کی روشنی سفید ہوتی ہے، بے رنگ ہوتی ہے، مگر اس میں کئی رنگ چھپے ہوئے ہیں. اسی طرح توحید کی روشنی ہے، بظاہر
بے رنگ ہے، توحید کی روشنی بظاہر بے رنگ ہے، باطن میں اس میں 14 رنگ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو آپ سمجھے ہم اور آپ توحید کیا ہے اور لا الہ الا اللہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس نظریے کو، اس عقیدے کو اختیار کرنے کے آثار کیا ہے، یعنی سائنس کیا ہے، نتائج کیا ہے، یعنی ریزلٹس کیا ہے، کیوں ہم لا الہ الا اللہ کہیں، اور لا الہ کہتے ہی کون سی روشنی دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اس میں 14 روشنیاں ہیں۔ پہلی روشنی جو بظاہر عام زندگی روزمرہ کی نارمل لائف میں اگر دل میں کسی اپنے سے زیادہ صاحب نعمت کو دیکھ کر حسد پیدا ہو تو سمجھو چراغ نہیں جلا ہے، تو سمجھو لا الہ الا اللہ کا چراغ جلا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی روشنی، کیونکہ اگر چراغ جلتا تو یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ حسد دل کی تاریکی ہے، دل کو اندھیرا میں دھسیڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم سے بڑا عالم اسے دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے زیادہ مالدار ہو، ہم سے زیادہ قوی ہو، ہم سے زیادہ شجاع ہو، کسی بھی قسم کی نعمت ہو اسے دیکھ کر حسد نہ ہو۔ اگر حسد محسوس نہ کرو تو شکر کرو کہ توحید کی شمع تمہارے دل میں روشن ہے، اور اگر حسد محسوس ہوا، ذرا سی جلن بھی محسوس ہوئی تو سمجھو کہ شمع توحید روشن نہیں ہے، حسد نہ ہو، یہ ایک روشنی ہے۔ میرے عزیزو، مختصر کرتے ہوئے 14 روشنیاں نہیں سناؤں گا۔ دوسری روشنی، خود فوراً یہ متوجہ ہو کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس کے ہم کون سے مستحق تھے، کون سا ڈیزرو کرتے تھے۔ جو علم ہمیں حاصل ہوا، جو دولت ہمیں حاصل ہے، جو رتبہ ہمیں حاصل ہوا، ہم کون سے مستحق تھے، کس بنا پر استحقاق رکھتے تھے، ہم کیوں ڈیزرو کرتے تھے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دل کی روشنی کا جو چراغ ہے جلتا رہے گا، حسد نہ ہو اور یہ جذبہ شکر پیدا ہو تو پھر سمجھو شمع توحید روشن ہے، توحید کی لائٹ آن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیونکہ کلمے کا اثر ہے کیا؟ اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو توحید لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں اپنے دل کی طرف رجوع کیجئے، دیکھیے زندگی کے روزمرہ کے نارمل لائف میں معاملات میں، اور اگر اس سے بڑھ کر ایک احساس پیدا ہو ہم کس منزل پر ہیں، کوئی محراب پر میں آ جائے، کوئی عالم آ جائے اور عالم کو دیکھ کر ممبر چھوڑ کر، محراب چھوڑ کر انہیں جگہ دے دے، اب یہ حق آپ کا ہے تو سمجھو توحید کی شمع روشن ہے، میں عروج پر جا رہا ہوں، اور اگر وہاں ذرا سا یہ خیال آ گیا، دوستوں میرے ساتھ رہیے، اگر یہ ذرا سا خیال آ گیا میں یہاں پہلے سے ہوں، یہ تو ابھی آئے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، انہیں کیا حق ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ توحید کی شمع روشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ ذرا سی بھی خواہش، میرے دوستو، ذرا سی بھی خواہش میں اس پر برتر ہوں، میں اس سے بیٹر ہوں، میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، اس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کسی اور سے برتر رہے، اوپر رہے، یہ آرزو کیوں پیدا ہو گئی ہے؟
کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کبھی سوچنے والی بات ہے، یہ آرزو بیٹر کی، برتر کی، اوپر کی کیوں آ رہی ہے؟ برتر وہی ہوگا، بیٹر وہی ہوگا جسے وہ برتری بخشے۔ اللہ برتری دے، خود سے برتری کی آرزو زبردستی ہے، اور دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس کی عطا کردہ برتری، اس کی عطا کردہ برتری شرف ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، فضیلت ہے۔ لیکن خود سے کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، طاغوتیت ہے، ابلیسیت ہے، یزیدیت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، ضلالت، گمراہی، طاغوتیت، ابلیسیت، یزیدیت، یہ مثال بلندی تک جا رہی ہے۔ جب مستحق نظر آئے، علی کے چاہنے والے ہیں تو سنیے، جب مستحق، بچوں نے فرمائش کی تھی علی کے فضائل، چاہے ایصال ثواب کی کیوں مجلس نہ ہو پر ہو، جب مستحق نظر آئے، نہیں، ضلالت ہے، گمراہی ہے، طاغوتیت ہے، ابلیسیت ہے، یزیدیت ہے، خود سے برتری کے نتیجہ یہ مثال بلندی تک جا رہی ہے۔ جب مستحق نظر آئے، حسد نہ کرو، شکر کرو، مستحق کو اس کا حق دے دو، تب ہے توحید۔ سمجھ میں آئے؟ اب بعد رسول کسے ہونا چاہیے؟ جاہل کو نہیں، عالم کو، بزدل کو نہیں، شجاع کو، ظالم کو نہیں، عادل کو۔ اب جب رسول کسی کے لیے گواہی دے، ہر شخص کا دل گواہی دے، عقل گواہی دے، ذہن گواہی دے، ضمیر گواہی دے، پوری کائنات اگر گواہی دے کہ علی یہ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ شجاع، اس کا حق انہیں دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ چھننے والے سوچ لے یہ توحید نہیں ہے، ضلالت ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بچوں کی فرمائش تھی اور آ گیا آج کی شب کی مناسبت سے۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں، خدا کو ماننا توحید ہے۔ غور سے سنیے گا، خدا کو ماننا توحید ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ کو ماننا تقاضۂ توحید ہے، اور مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کو ماننا مکمل توحید ہے۔ صلوات پر محمد و آل میرے عزیزوں، توحید کے تقاضے ہیں۔ حسد نہ کرو علی سے، علی سے حسد کیا تو توحید کا چراغ بجھ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا، فاطمہ نے جب دربار میں گئی تھی تو کیا کہا؟ ایھا الناس کہا تھا۔ وہاں مسلمان بھی بیٹھے تھے، وہاں صحابی بھی بیٹھے تھے، وہاں رسول اللہ کے بزم میں بیٹھنے والے بھی بیٹھے تھے، لیکن بی بی نے کہا یہ کوئی توحید والا نہیں ہے، یہ اس کو عام کر دو۔ ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی بی بی کے نظر میں وہ تو انسان بھی نہیں تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، علی کا کردار دیکھو۔ علی صرف شجاع، عالم، عادل ہی نہیں بلکہ علی سخی بھی ہے، اور سخاوت کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ میرے جوان بچوں سنیے غور سے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو علی سے سیکھو۔ کوئی فقیر آیا دروازے پر، مستحق آیا، آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا، مگر عطا کرتے وقت غور سے سنیے گا، چہرے کا امپریشن اچھا نہیں تھا، چہرہ ادھر موڑ لیا،
ہاتھ ایسے دے دیا اور گردن کا خم ہو جانا وہ پراؤڈنیس تکبر کی نشانی ہے. کہا تھا ضلالت ہے اگر توحید نہیں ہے، سبب تکبر کی نشانی بنا ہوا تھا. اور ہاتھ کا انداز تو وہ اس کی حقارت غریبی کو ظاہر کر رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا میرے دوستوں اس بات کا کہنا؟ دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا. یہ کیوں؟ آج میں صدقہ نکال کے آیا ہوں مولا علی کے نام پہ، لیکن کیسے دیا؟ مولا علی کی شان دیکھو. دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا، بے نتیجہ رہا. عمل کیا، طرز عمل نے اس کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دیا. اور علی یہ ہے، علی وہ ہے کہ اس طرح دے سکتے تھے قیام کی حالت میں، مگر قیام کی حالت میں نہ دے کر رکوع کی حالت میں دیا. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ شان پروردگار کو اتنی پسند آئی، مشیت کو اتنی پسند آئی، آیت نازل ہوئی کیونکہ میرے مولا علی خود جھک گئے، سائل کو نہیں جھکایا. صلوات پر محمد وآل محمد. صلی اللہ شیخ عباس پوری صاحب حفاظ الجناح، صاحب سفینۃ الجہاد، وہ ایک عجیب و غریب حسین روایت نقل کرتے ہیں اور بی بی ام المؤمنین پر آتے ہیں. ایک جنگ میں پیغمبر نے، اور جنگ کی بات آئی ہے، علی نے 32 جنگیں لڑی ہیں. 31 جنگ میں انا علی ابن ابی طالب، اور ایک جنگ میں ماں کا حوالہ دیا ہے. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے میرا نام حیدر رکھا ہے. 31 جنگ میں بابا کا نام، ایک جنگ میں ماں کا نام رکھا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کا نام کیسا ہے بٹوارے میں. 31 اور 1 یعنی ماں کا درجہ کیسا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا عباس اور ام المؤمنین کی فضیلت ہے. حضرت علی تشریف لے آئے، سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اے ابو طالب کے بیٹے، معاف کرنا میں ذرا تیزی سے جا رہا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کسی کا سوال اے ابو طالب کے بیٹے تم رد نہیں کرتے. نہیں کہا اے علی تم رد نہیں کرتے. ابو طالب کے بیٹے یعنی علی کا باپ بھی سخی تھا، علی خود سخی تھا. کوئی کچھ مانگے ہمیشہ عطا کرتے ہیں. دیکھو علی کی سخاوت کی کتنی دھوم تھی، ایک شجاعی کی دھوم نہیں تھی. آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے. علی نے کہا ہاں رد نہیں کرتا، نہ میرے باپ نے کیا ہے مشرکوں کے مکے کے مشرکوں کو، نہ میں کروں گا. ہاں رد نہیں کرتا. تو کہا میرا بھی ایک سوال ہے. تو میرے مولا نے کہا پوچھ سوال، دشمن سامنے ہے. تو کہا اے علی کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، تلوار آپ کی دے دیجیے. سنی ہوئی روایت ہے، میدان جنگ ہے، نبی کی مسجد نہیں تھی تو وہاں تلوار مانگ لے. جنگ میں تلوار مانگ رہا ہے اور کوئی دوست نہیں دشمن مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تلوار دے دیجئے. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا، ہم ہوتے تو کیا کہتے، کچھ اور مانگ لے، رشوت چاہیے مانگ لے، مجھے جان چھوڑ میری، مال و دولت مانگ لے دے دیتے. یہ تو تلوار مانگ رہا ہے. اگر علی کہہ دیتے، غور سے سنیے گا، اگر علی کہہ دیتے تلوار تو نہیں دوں گا تو حد سخاوت علی قائم ہو جاتی، ایک حد قائم ہو جاتی، ایک لیمٹ قائم ہو جاتی. اس نے کہا تلوار دے دیجئے. تو مولا نے کہا لے یہ تلوار. دیکھو یہاں نہ شجاعت کی کوئی انتہا، نہ علم کی، نہ ایمان کی، نہ سخاوت کی کوئی انتہا. علی نے کہا لے لے تلوار. تلوار لے کر مسکرایا، کہا اے فرزند ابو طالب، واپس ابو طالب کا بیٹا آیا ہے. اب یہ بتائیے آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ اس کے پاس بھی اپنی تلوار ہے، علی کی تلوار ہے. وہ پوچھتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ بس اس کے لیے زحمت دی تھی. علی نے مسکرا کے کہا
کیا کہا میرے دوستو؟ وہی جو کہتا ہے لمستک یقینا، اگر میرے یقین کے پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. جس نے علی نے مسکرا کے کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا ہے وہی اللہ مجھ سے بھی بچائے گا تجھ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وہ علی ہے، یہی وہ علی ہے. اپنی نماز شب میں طلب کر رہا ہے خدا سے. ایک جملہ کہوں، رسول کی حدیث ہے، جب بھی کوئی آتا تھا مشکل لے کر، کوئی سوال لے کر، کہتا تھا یہ کہو یا علی بحق علی، یا علی بحق علی، علی اللہ بحق علی ابن ابی طالب، ایک بہادر بیٹا جری فرزند عطا کر. ایک علی دوسرے علی سے مانگ رہا ہے، اور کیا شان ہے علی الاعلیٰ کی، خدا کی، کہ اس نے علی کی دعا قبول کی. نام فاطمہ والی سے، ارے اس کے وسیلے سے، یعنی ام البنین کے وسیلے سے علی کی دعا قبول ہوئی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آ گیا اپنے مقصد پر. 2 منٹ اور. بی بی ام البنین، نام فاطمہ ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہوں، کیا فاطمہ نام میں تاثیر ہے؟ کیا فاطمہ نام میں تاثیر ہے؟ آل محمد کے گھرانے کی بیٹیاں، یا فاطمہ کبریٰ ہے یا فاطمہ صغریٰ ہے؟ نہیں، ایک جملہ کہنے دیجیے، یا فاطمہ کبریٰ ہے یا فاطمہ صغریٰ ہے، اور جو اس گھر میں آئے وہ بھی فاطمہ ہے. دیکھو میرے عزیزوں، پہچانو اس بیوی کو جس کا لقب ام البنین ہے. ام البنین کے معنی معلوم ہے چھوٹے بچوں کے لیے. ام کے معنی ماں، ام کے معنی ماں، بنین کے معنی بیٹوں کی ماں. یہ وہ بیوی ہے جو شجاع جری بہادر خاندان سے، کلابیہ سے ہے، جسے عقیل نے علی کے لیے اس گھر کو چنا تھا. بیوی کی عظمت بعد شہادت بی بی فاطمہ، غور سے سنیے گا، اپنی بہنوں کو، اپنی اماؤں کو سنائیے گا. بیوی کی عظمت بعد شہادت بی بی فاطمہ، جب ام البنین کو علی گھر میں لائے ہے، اس بیوی نے پہلا کام سیدہ کی دہلیز پر سر تسلیم کو خم کیا. دہلیز کو چوم کر قدم رکھا اور کہا اے علی، میں فاطمہ بن کر نہیں آئی ہوں، میں ایک کنیز بن کر آئی ہوں. دوسرا، شہزادوں اور شہزادیوں کو سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے شہزادیہ اور شہزادوں، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی ہوں. اور آخری اور تیسرا، آپ نے بیٹوں کو یہی تربیت، اپنے بیٹوں کو یہی تربیت دی کہ حسن و حسین، زینب و کلثوم کے سامنے آپ غلام بن کے رہنا. میرے عزیزو، ایسی وہ کیسے برداشت کر سکے گی جو اپنے بیٹوں کو حسین پر غلام کرتی ہے، غلامان حسین ہے. ایک مرتبہ جب مدینے میں بشیر نے آواز دی، یہ مرثیہ پڑھا، نبی کی مسجد کے طرف چلا، ایک ہجوم تھا، میں ناکے پر سوار نہیں ہو سکا، مسجد کے قریب آیا، اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، رسول کا نواسا فاطمہ کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا. جب یہ آواز بیت الشرف میں پہنچی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، ایک مرتبہ ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلی، ہاتھ میں عصا کا سہارا لیا، چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر باہر آئی، کہنے لگی بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے. بشیر نے روتے ہوئے جواب دیا، بیوی یہ سچ ہے، حسین قتل کر دیے گئے. اس ضعیفہ
نے ہاتھ سے عصا چھوٹا، وہ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، پھر پوچھتی ہے اے بشیر مجھے بتا کیا ہوا ہے؟ بشیر کہتا ہے بی بی مولا حسین، بی بی میں کیا بتاؤں، ظالموں نے قاسم کا لاشا پامال کیا، اکبر کے سینے میں برچھی ماری، مولا حسین کو 3 دن کا منہ کا پیاسا شہید کیا، بس مجھے اتنا بتا۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے بشیر اتنا مجھے بتا، یہ سب کچھ ہوا میرا عباس کہاں تھا؟ تو میرا عباس کہاں تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے کوئی عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو شہید کر سکے، جلد بتا میرا عباس کہاں تھا؟ اس وقت بشیر رونے لگا، مجمع بھی روتا جاتا تھا۔ بشیر نے پوچھا بی بی آپ کون ہو؟ تو کہا میں ام البنین ہوں، عباس کی ماں ہوں، لعینوں نے پہلے عباس پر وار کیا، عباس کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے، پھر عباس پر تیر برسائے، پھر عباس کے سر پر گرز مارا۔ عزادارو تاریخ نے ایک جملہ رکھا، وہ ضعیفہ کہتی ہے، وہ ضعیفہ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا علی کا بیٹا عباس، علی کی دعا عباس ایک گرز کا وار نہیں روک سکا۔ بیوی جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو وہ کیسے وار روکے گا؟ ارے گرز کا وار لگا، عباس کے ہاتھ نہ ہونے سے ملائی نزدیک آئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی مارا۔ عزادارو ایک مرتبہ ام البنین کو اب یقین آ گیا، آخری جملہ ایک مرتبہ ام البنین کو یقین آ گیا میرا عباس پہلے شہید ہوا، رک دیا جنت البقیع کی طرف، کہنے لگی شہزادی فاطمہ گواہ رہنا عباس پہلے شہید ہوا۔ زمانہ
السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أسفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي. طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله
الأولين والآخرين وألحقهم بدرجة الجحيم. السلام عليكم يا ساداتي وموالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل